آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے راز کی جو ہر رات ہمارے ذہن میں چھپ جاتا ہے، خواب۔ ہر شخص نے کبھی نہ کبھی کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان خوابوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے ذہنی تصورات ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی اور بات بھی چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم سائیکالوجی کی روشنی میں دیکھیں گے کہ خواب اصل میں کیا ہے اور یہ کیوں ہوتے ہیں۔ چلیے اس راز کو سمجھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق خواب وہ تصورات، تصویریں، آوازیں اور احساسات جو ہم سوتے وقت محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب ہمارا ذہن ریئل دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے لیکن اپنے اندر ایک نئی دنیا بنا لیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے جو خواب کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہے؟ یہی سائیکالوجی کا راز ہے جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تھیوری جو ہمیں خوابوں کے بارے میں سمجھاتی ہے وہ ہے سگمنڈ فروئڈ کی سائیکو انالیٹیکل تھیوری۔ فروئڈ کا کہنا تھا کہ خواب اصل میں ہمارے انکانشیس مائنڈ کی چھپی ہوئی خواہشات اور جذبات کا حصہ ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے جذبات جو ہم کانشیسلی اگنور کرتے ہیں وہ ہمارے خوابوں میں سامنے آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی کے لیے دل میں غصہ چھپائے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خواب میں اس شخص کے ساتھ جھگڑا دیکھیں۔ فروئڈ کہتے ہیں کہ خواب ہمارے دل میں چھپے ہوئے ارمانوں کا اظہار کرتے ہیں۔ فروئڈ کے بعد کارل جنگ نے اپنی تھیوری دی۔ انہوں نے کہا کہ خواب صرف ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ یہ کلیکٹیو انکانشیس کا حصہ ہوتے ہیں جو پوری انسانیت کے ذہن میں چھپے ہوتے ہیں۔ جنگ کے مطابق ہمارے خواب ہم سے سمبلز اور متس کے ذریعے بات کرتے ہیں، یعنی کہ خواب بالکل ایز اٹ نہیں آتے بلکہ اس میں کسی نہ کسی چیز کو سمبلائز کیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے خوابوں میں شیروں کو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کے چیلنجز کو سمبلائز کر رہے ہوں جو پوری انسانیت کے لیے مشترک ہوتے ہیں۔ ایک اور تھیوری جو انٹرسٹنگ ہے وہ ہے ایکٹیویشن سنتھیسس تھیوری۔ اس تھیوری کے مطابق خواب اصل میں کوئی گہرا مطلب نہیں رکھتے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ رینڈم سگنلز کریٹ کرتا ہے اور ہمارا ذہن اس کو ایک کہانی کی شکل دے دیتا ہے۔ یہ صرف ایک نیورولوجیکل پروسیس ہے جو بنا کسی گہرے میننگ کے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ خواب میں کسی اجنبی جگہ پر پھر رہے ہوتے ہیں اور اچانک آپ ایک دریا میں ٹپک جاتے ہیں۔ یہ صرف دماغ کے رینڈم سگنلز کا نتیجہ ہے جو بغیر کسی مطلب کے ہیں۔ ایک اور تھیوری جو ڈریمز کو ایکسپلین کرتی ہے اسے کہتے ہیں تھریٹ سیمولیشن تھیوری۔ اس تھیوری کے اکارڈنگ خواب اصل میں ایک طریقہ ہے جس میں ہمارا ذہن ہمیں مشکل اور خطرناک سچویشن کے لیے تیار کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک نیچرل ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ خواب میں کسی درندے سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں تو یہ تھیوری کہتی ہے کہ آپ کا ذہن آپ کو مشکل حالات میں سروائیو کرنے کی پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے۔ کوگنیٹو تھیوری کہتی ہے کہ خواب ہمارے روزمرہ کی زندگی کے مسائل اور تھنکنگ پیٹرن ہوتے ہیں۔ یہ خواب ہمارے دماغ کے لیے ایک طریقہ ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے خواب، سوچوں اور جذبات کو پروسیس کر سکیں، یعنی ہمارے خواب بھی ہمارے سوچنے کے عمل کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ پرابلم سالونگ تھیوری کہتی ہے کہ خواب لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ خواب ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کریٹیو سولوشنز فراہم کرتے ہیں، وہ بھی حقیقت کی پابندیوں کے بغیر۔ ویورز، خواب سائیکالوجی کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور ہر تھیوری اس کو ایک نیا رنگ دیتی ہے۔ کیا یہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے؟ کیا یہ صرف ذہنی سگنلز کا نتیجہ ہے یا پھر یہ ایک ڈیفنس میکانزم ہے جو ہماری زندگی کے چیلنجز کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں؟ جو بھی ہو، ایک بات تو طے ہے کہ خواب صرف نیند کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا گہرا راز ہے۔ تو دوستوں، نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی کسی عجیب و غریب خواب میں کھو جائیں، یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے آپ کا ذہن آپ سے کچھ کہہ رہا ہو۔ کیا کہہ رہا ہوگا یہ صرف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ شاید اگلی رات آپ کا خواب آپ کو نئی کہانی سنائے۔ تب تک کے لیے اپنے خوابوں میں کھو جائیں اور ان سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کے اگلے خواب کا راز کیا ہوگا اس کا جواب صرف وقت ہی بتائے گا۔